موضوع درس الآداب فی المنادات والمکالمات مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الحجرات، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اب ایک مزید ادب کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ پہلا ادب یہ تھا کہ سرکار دو جہاں کے سامنے نہ قول میں نہ فعل میں آپ پیش قدمی نہ کریں، آرام سے انتظار کریں، جو حضور پاک حکم دیں اتباع کریں۔ دوسرا ادب یہ تھا کہ جب بات ہو تو اپنی آوازوں کو اتنا پست رکھیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ ہو جائے۔ تو جب آواز اونچی کرنے سے بھی تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے تو نافرمانی کا کیا حال ہوگا؟ تو مقصد یہ ہے کہ نہ نافرمانی کرے اور نہ سرکار دو جہاں کے سامنے تڑخ کر اور چیخ کے بات کریں کہ تمہاری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ غارت کر دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ پتہ نہ لگنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کبھی آدمی کا ذاتی ارادہ نہیں ہوتا لیکن آواز اونچی ہو گئی۔ تو یہ بھی ادب ہے، اور اسی طرح یہ ادب جو ہے جیسے کہ حضور کی زندگی میں تھا، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ حکم باقی ہے۔ یعنی اب بھی اگر آپ روضہ مبارک پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جائیں تو آواز اونچی نہ کریں، چیخ چیخ کے صلاۃ و سلام نہ پڑھیں، بلکہ تواضع سے، ادب سے، خشوع سے، بڑی درمیانی آواز سے صلاۃ و سلام عرض کریں۔ اور اسی طرح آج بھی یہ حکم موجود ہے کہ اگر
اللہ کے رسول کا حکم براہ راست نہیں، لیکن ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے ملا ہے تو اس کے آگے بھی ہم زیادتی نہیں کر سکتے، ہر حال میں ہمیں اتباع کرنی ہو۔ اسی طرح اگر کسی مسئلے میں کسی نے حدیث مبارک پیش کی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حدیث کو بھی سمجھتا ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ واقعی حدیث کا محل یہی ہے، تو پھر ہمیں آگے اس کے آواز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جو حکم ہے اسی کی تعمیل ہوگی۔ یہ دوسرا ادب تھا۔ اب تیسرا ادب ہے کہ اگر تم کبھی حضور اپنے گھر میں ہیں تو گھر کے باہر کھڑے ہو کر حضور کو آواز دینا جو ہے یہ بھی بے ادبی ہے۔ اگر رحمت دو جہاں اپنے کمرے میں اپنے گھر میں تشریف لے گئے تو اب پکارے نہیں، اب باہر کھڑے ہو کے نہ کہیں کہ آپ باہر آئیں باہر آئیں باہر آئیں، بلکہ انتظار کریں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر آئیں۔ لیکن یہ بھی شرط ہے، صرف یہ نہیں کہ باہر آئیں تو آپ فوراً بھاگ کے، باہر آئیں اور تمہاری طرف توجہ فرمائیں کہ بھئی ہاں کیا کہتے ہو، پھر بات کریں۔ تو یہ بھی آداب میں شامل ہے کہ باہر کھڑے ہو کر آپ کو پکارنا بھی منع، اور آقا اگر تشریف لے آئیں تو پھر بھی بات شروع نہ کریں۔ یہ دیکھیں حضور کسی دوسری طرف متوجہ ہوں، جب آپ تمہاری طرف متوجہ ہوں تو پھر بات کریں اور انتظار کریں اور صبر کریں۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تھے۔ وہ آراب کے یعنی پہاڑوں میں دیہاتوں میں رہنے والے لوگ تھے، آداب محفل، آداب مجلس اور آداب مکالمہ، آداب منادات بھی نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دینی شروع کی کہ اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ باہر آئیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کچھ آدمی ایک حجرے کے پاس، کچھ دوسرا، کچھ تیسرا، کہ پتہ نہیں آپ یہاں ہیں، پتہ نہیں آپ یہاں ہیں، پتہ نہیں آپ یہاں، ہر جگہ انہوں نے شور مچا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت اتاری کہ میرے محبوب جو لوگ آپ کو باہر سے کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں یہ بے عقل ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ ولو انہم صبروا، اگر یہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے تو لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر تھا۔ لیکن واللہ غفور الرحیم، اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے اور یہ معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ بخشنے والے ہیں اور اللہ بڑے مہربان۔ اب میرے محترم، آپ حضرات کو بھی اللہ نے الحمدللہ اپنا گھر نصیب کیا، حرم نصیب کیا، نماز نصیب کی، قرآن کا درس نصیب کیا، اللہ نے انسان بنایا ہے، اللہ نے عقل دی۔ اب مہربانی کر کے آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر حضور کی زندگی میں جب حضور بحیات ہیں صرف اپنے گھر کے حجرے کے اندر ہیں، باہر کھڑے ہو کے پکارنا اگر منع ہے اور اللہ کے حکم سے پکارنے والا کم عقل بے وقوف ہے، تو جو لوگ اپنے اپنے ملک میں کھڑے ہو کے حضور کو بلا لیتے ہیں ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ یہ تو قرآن ہے نا، یہ کسی مولوی کی بات تو نہیں نا۔ آپ کہتے نہیں نہیں یہ تو حنفیوں کی بات ہے، ہم شافعی ہیں۔ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ جناب اچھا ہم تو حنبلی ہیں جی، یہ تو مالکیوں کی بات ہے۔ یہ تو نہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ تو نص ہے نا، قرآن ہے۔ اور اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون،
اللہ نے فرمایا میرے محبوب جو آپ کو آپ کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کے پکارتے ہیں وہ بے عقل ہیں۔ تو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر حضور کو بلانا بے عقلی ہے، تو اپنے اپنے ملکوں میں جناب صلاۃ و سلام کی مجلس سے منعقد کر کے کہنا کہ اب حضور آ گئے ہیں اور کھڑے ہو جائیں اور حضور کو بلا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کتنے بڑے بد عقل ہوں گے اور قرآن کے مخالف ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ جذبات میں نہیں آنا چاہیے، دین سمجھنا چاہیے۔ اور پھر یہ بات دیکھیں کہ حضور کی زندگی میں صحابہ نے جہاد کی ہے، مختلف مہمات صحابہ نے سر انجام دی اور ان میں ان کو مشکلات بھی آ گئے۔ تو کیا کسی صحابی نے کسی جنگ میں، کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں وہاں کھڑے ہو کے پکارا کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کریں؟ تو اگر صحابہ کو پکارنا منع ہے کیونکہ حرف ندا ہے، اور اللہ کے سوا کسی غیر کو ندا کرنا جو ہے وہ کفر و شرک ہے، معمولی گناہ نہیں۔ یعنی کوئی بندہ آج پکارے کہ یا جبرائیل یا میکائیل ہماری مدد کر، یا جیسے آج کل جاہل پکارتے ہیں کہ یا معین الدین اجمیری، یا غوث اعظم، یا محبوب سبحانی، یا فلاں، یا شیخ عبد القادر جیلانی، شیئا للہ، اس سے بڑا شرک اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ شرک کیسے ہو گیا؟ سمجھو اس کو۔ ایک تو حرف ندا ہے کہ پکارنے کا حق، اللہ نے کہا مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا مجھے پکارو، مجھے میرے ناموں سے، میرے صفات سے پکارو، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو میرے سوا کسی اور کو پکارتا ہے؟ ایک تو یہ ہو گیا، شرک ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کو تم پکار رہے ہو، اپنے ملک میں بیٹھ کے پکار رہے ہو کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ شیئا للہ، تو پکارنے والے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہ وہ تمہاری پکار اتنی دور سے سن رہا ہے، تمہارے احوال سے باخبر ہے، اور پھر تمہاری تکلیف دور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، تو اس سے بڑا شرک کون سا ہوتا ہے؟ سمیع علیم تو اللہ کی ذات ہے، تکلیف دور کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، مشکلات سے نکالنے والی تو اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کہہ دیا کہ یا محبوب سبحانی، یا شیخ عبد القادر، یا معین الدین، جی یہ تو محبت سے ہم نے پکارے، محبت سے نہیں پکارا، یہ تو شرک ہو گیا ہے۔ اتنا بڑا شرک اور کفر ہو جاتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا اور اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ میں جب اپنے مرشد کو پکار رہا ہوں تو میرے مرشد کو میری آواز پہنچ رہی ہے، میرے احوال سے باخبر ہے، مانا عالم الغیب ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھنا بھی شرک ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ میں جب اپنے مرشد کو پکاروں گا تو مجھے مشکل سے نکال لیں گے، تو مشکل سے نکالنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ جب غیر کو سمجھا تو شرک ہو گیا، کوئی ایک شرک تو نہیں، یہ تو ٹرپل شرک ہے۔ ایک غیر اللہ کو ندا کرنا شرک ہے، اور قرآن نے کھول کے کہہ دیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ اپنی امت کو بتلا دیں اس بندے سے بڑا گمراہ کون ہے جو مجھے چھوڑ کے کسی غیر کو پکارے۔
اور پھر سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، حضرت آدم پہ مشکل آئی تو اللہ کو پکارا ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت نوح علیہ السلام پہ مشکل آئی اللہ کو پکارا ربی انی مغلوب فانتصر، حضرت ایوب علیہ السلام پہ بیماری آئی اللہ کو پکارا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور حضرت یعقوب کو بیٹے کی جدائی آئی انہوں نے بھی اللہ کو پکارا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور اسی طرح سارے قرآن کو دیکھ لیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے انہوں نے کس کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور میرے مدنی اور صحابہ پہ جب مشکل کا وقت آیا جنگ احد کے اندر آپ کو اتنے بڑا نقصان ہوا تو کیا کہا فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور ام اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم مکے میں ایک چھوٹے بچے کے ساتھ چھوڑ کے جنگل میں جا رہے ہیں تو بی بی کی زبان سے کیا لفظ نکلے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بی بی عائشہ پہ تہمت لگی، اور بی بی عائشہ کو جب اس مصیبت کا پتہ چلا ان کی زبان سے کیا نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سارا قرآن دیکھنے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اور میرے مدنی پاک نے اپنی امت کو سبق دینے کے لیے بتلا دیا کہ جب طواف کرنے کے لیے آؤ سب سے افضل جگہ جو ہے بین الرکنین ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں، تو فرمایا وہاں کیا دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا فقنا عذاب النار، اور میرے مدنی نے محبوب دو عالم نے سرکار دو عالم نے حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک سے بچانے کے لیے کتنا پیارا درس دیا ہے۔ فرمایا جب مؤذن اذان کہے تم اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، اور جب مؤذن اذان کو ختم کر دے تم بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد بھی مجھ پہ درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، اور اس کے بعد فرمایا دعا کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ حضور نے فرمایا تم میرے لیے اللہ سے دعا مانگو مقام وسیلہ کی، اور جب تم میرے لیے دعا کرو گے تو میں بھی قیامت میں تیری شفاعت کروں گا۔ اب مان سے کہیں خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، مولوی مکی مدنی کی بات نہ کرو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بچاؤ۔ حضور کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم دعا نہیں مانگیں گے تو حضور کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی، یعنی وہ مقام نہیں ملے گا حضور کو۔ ساری امت دعا نہ مانگے تو اب مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ حضور نے سمجھا دیا کہ جب میرے کلمے پڑھنے والا ہر اذان کے بعد اللہ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ میرے مدنی محبوب کو یہ مقام وسیلہ عطا فرما، اس کو مسئلہ سمجھ آئے گا کہ میں اپنے نبی کے لیے دعا کر رہا ہوں، نبی سے نہیں مانگ رہا کہ یا رسول اللہ میری مدد فرما۔
تم دعا نبی پاک کے لیے کر رہے ہو یا نبی پاک سے مانگ رہے ہو؟ اتنا مسئلہ تو تمہیں بھی آتا ہے نا، یہ نہ کہو کہ مسئلہ نہیں آتا۔ سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اب آپ جناب ہند میں چلے جائیں، سری لنکا میں چلے جائیں، یونان میں چلے جائیں، بڑے بڑے دیوی، بڑے بڑے مندر، بڑے بڑے بت ہیں، اور ایسے مندر بھی ہیں جن پہ اربہ ڈالر خرچ کر دیا گیا، ایسے مندر بھی ہیں جن کے دروازے سونے کے ہیں، ایسے مندر بھی ہیں جن کے اندر سونے کے بنے ہوئے مجسمات ہیں، بت ہیں، ان کی آنکھوں میں ہیرے لگا کے روشنی پیدا کی گئی ہے، اتنی قیمتی چیزیں ہیں۔ ایمان سے کہیں یہ سارے بندے بناتے ہیں یا ان کا بھگوان بنا کے رکھ جاتا ہے؟ یہ بنانے والے کون ہیں؟ اچھا، بنانے کے بعد جب وہ بت بن جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اب جناب مہربانی فرما، اب مانگ رہے ہیں۔ عقل کی بات ہے کہ بنایا ہم نے خود ہے، پہلے ہتھوڑیاں مار مار کے اس کو گھسا ڈالا ہے، کہیں ہاتھ بنایا، کہیں انگلیاں بنائیں، کہیں آنکھیں بنائیں، کہیں جناب اس کے ناک بنایا، کہیں اس کے پاؤں بنایا۔ تو اس کو پتھر کا اگر بنائیں گے، اگر پتھر کا ہو تو پتھر کو کاٹتے کاٹتے کتنا عرصہ لگ گیا، جب وہ بن گیا چبوترے پہ رکھ دیا تو اب جناب ماشاءاللہ وہ دیوتا بن گیا، مشکل کشا بن گیا۔ اب یہ مہر کا دیوتا ہے، یہ قہر کا دیوتا ہے، یہ کالی دیوی ہے، یہ جناب فلانی دیوی ہے، یہ فلانی دیوی، اپنے ہاتھ سے بنا کے اس سے مانگنے والے۔ ایمان سے کہو یہ عقل ہے، دماغ ہے، کوئی فلسفہ کو سمجھ آتا ہے کہ جس چیز کو خود بناؤ اس کو؟ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ناراض ہو گئے، تم نے کہا بدبختو کن کو پکار رہے ہو، کن کو پکار رہے ہو جو اپنے قاتل کا نام بھی تمہیں نہیں بتا سکتے ہیں، کہ مجھ سے پوچھ رہے ہو جی کس نے توڑا ہے؟ جاؤ بڑے سے پوچھو، وہ جو بڑا تمہارا کھڑا ہے گرو، اس سے جا کے پوچھو۔ انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں بولتے۔ انہوں نے کہا اچھا بولتے بھی نہیں؟ بات کرو، سنتے بھی نہیں بولتے۔ انہوں نے کہا پھر اف لکم ولما تھا، پھر آپ نے کہا لعنت ہو تم پر، تف ہو تم، ان کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہمیں کس نے توڑا ہے۔ اچھا، اگر ہندو بت بنا کے پوجے تو وہ کافر ہے، اور مسلمان بزرگوں کی میت خود کندھے پہ رکھ کے اٹھا کے قبر میں لا کے دفن کر کے اوپر مٹی ڈال کے ماشاءاللہ سنگ مرمر لگا کے اب مانگ رہا ہے، تو یہ عقل والا ہے۔ بھائی جس کا جنازہ تم نے پڑھا ہے اور جنازے میں تم نے اس کے لیے دعائیں مانگی ہیں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اب جب تک وہ پیر صاحب کی میت باہر رکھی تھی تمہاری دعاؤں کا محتاج تھا، جب 2 میٹر زمین کے نیچے چلا گیا تو اب تمہاری مشکلات حل کرنا شروع ہو گیا۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ خدا سے خوف کرو، کہو سمجھ ہی نہیں ہے۔ کیا سمجھ؟ او جی ہم شرک تو نہیں کرتے، بس محبت سے پکارتے ہیں۔ تو یعنی صحابہ کو حضور سے محبت نہیں تھی، اہل بیت کو حضور سے محبت نہیں تھی، محدثین مجتہدین فقہاء علماء کو محبت نہیں تھی، تمہاری نرالی محبت ہے بھائی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن اب بتا رہا ہے کہ حضور کو حجرات کے باہر کھڑے ہو کے پکارنا ایمان سے کہو جائز ہے۔ تو اگر حجرے کے باہر کھڑے ہو کے پکارنا منع ہے تو تم اپنے ملک میں جو بلا رہے ہو، اور بعض آدمی تو اتنا بڑھ گئے ہیں، وہ آپ کے ملک میں ایک ماشاءاللہ پتہ نہیں ڈاکٹر بھی ہیں، پتہ نہیں پروفیسر ہیں، پتہ نہیں کون ہیں، میرے خیال میں تو اللہ کی رحمت ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کے پاس نہ ڈگری ہے، نہ پروفیسر ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ عالم ہے۔ اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ جتنی شاد روایتیں ہیں مواہب الدنیا کی وہ کٹھی کر کے لوگوں کو سناؤ، وہ شاد روایتیں جن کا عمل کرنا، جن کا پڑھنا سنانا ناجائز ہے، جب لوگوں کو نئی بات ہو کہ سبحان اللہ جی یہ بات جو مولوی صاحب نے کی ہے نا آج تک کسی عالم نے نہیں کی، وہ تو کرنی جائز ہی نہیں تھی شریف آدمی۔
انہوں نے جناب ایک خواب بنایا ماشاءاللہ، اور یہ بھی یاد رکھو حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا دنیا میں جھوٹا وہ ہے جو جھوٹے خواب سنائے. وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے کہ مجھے خواب آیا. خواب تو اللہ دکھلاتے ہیں. خواب یہ بنا دیا کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہیں. میں نے بڑی منت کی، میں نے کہا آقا مہربانی کریں، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، آپ مہربانی کریں، معاف کریں، ہمارے ملک میں تشریف لے آئیں. تو بڑی مشکل کے بعد حضور مانے، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں صرف تیرے مکتب میں اور دفتر میں اور تیرے معہد میں آؤں گا، لیکن تم نے میری ٹکٹ کا بھی انتظام کرنا ہے. اب اتنا بڑا انٹرنیشنل جھوٹا بھی کوئی دنیا میں ہوگا اور لوگ اس کو پیر سمجھتے ہیں. یعنی حضور کو ٹکٹ کی ضرورت ہے؟ ایمان سے کوئی یار جھوٹ بولتے کوئی شرم ہی نہیں آئی. یعنی حضور معراج پہ جائیں تو فرشتے آ کے لے جائیں، اگر تمہارے پاس آئیں تو ہوائی جہاز کی ٹکٹ چاہیے. یہ گستاخی ہے، ادب ہے. اچھا لوگ ہیں پاگل ہیں جناب، انہوں نے حضور کی ٹکٹ کے لیے لاکھوں پاؤنڈ دے دیے. انہوں نے کہا جی میرے پیسے سے ٹکٹ لے. انہوں نے کہا حضرت میرے پیسے سے ٹکٹ لے. حضور کے لیے ٹکٹ بھیج رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. فکر نہ کرو، جو مرضی آئے، ابھی تو کھا لو، قبر آئے گی پتہ لگ جائے گا. وہ حضرت سالم پوری رحمت اللہ علیہ تھے نا، وہ فرماتے تھے، ہمارے والد صاحب پڑھتے تھے اس دور میں، وہ کہتے تھے میرا بھائی دولت کمائی مکر سے اور روٹی کھائی شکر سے، باقی مار ملے گی قبر سے. وہ فرماتے تھے بیٹا پڑھتے رہے، اب تو دیکھ رہے ہو نا کہ دولت کما رہے ہیں مکر سے اور روٹی کھا رہے ہیں شکر سے، پیسہ جو آ گیا، لیکن انشاءاللہ مار پڑے گی قبر سے. جب قبر میں جائیں گے نا پھر پتہ لگے گا کہ لوگوں کو کیسے دھوکہ دیا تم نے. تو اس لیے یاد رکھو ابھی اللہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحیم. اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ حضور کے چچا کا بیٹا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، حضرت عبداللہ ان کے بیٹے ہیں. یہ وہ بندہ ہے قسمت والا جس کے سینے کے ساتھ حضور نے، حضرت ابن عباس زمنی، مجھے سینے کے ساتھ لگا کے بھینچا اور مجھے اللہ سے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب اللہم علمہ الحکمت. یا اللہ ابن عباس کو اپنے قرآن کی حکمت کی سمجھ عطا فرما دے. کہتے ہیں حضور نے میرے لیے 2 دفعہ دعا کی ہے، اور اس دعا کی برکت کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر جو ہیں، بڑے بڑے جو جلیل القدر صحابہ ہیں، اصحاب بدر میں سے بڑے بڑے بزرگ صحابہ جو ہیں، اپنی مجلس میں ابن عباس کو آگے بٹھاتے، ان کو پیچھے بٹھاتے. یعنی وہ اتنا بڑا آدمی ہے. حتیٰ کہ ایک دفعہ تو صحابہ ناراض ہو گئے. انہوں نے حضرت عمر سے شکایت کی. انہوں نے کہا یا امیر المومنین، یہ ہماری اولاد کی طرح ہے، ہمارے بچوں سے بھی چھوٹا ہے، آپ اس کو ہمارے آگے بٹھا دیتے ہیں. تو حضرت عمر خاموش ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد پھر وہی مجلس علم تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اس سورت کی تفسیر بیان کرو. سارے صحابہ نے بیان کی. جانتے صحابہ تو عرب ہیں. تفسیر بیان کرتی کہ جب اللہ کی مدد آئے،
اور اللہ کی طرف سے آپ کو فتوحات نصیب ہوں اور لوگ جماعتوں کی جماعتیں دین میں داخل ہونے لگ جائیں، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تحمید بیان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار فرمائیں، وہی سب کی توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ سارے صحابہ نے کہہ دیا تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا ابن عباس تم نے اس سورۃ النصر سے کیا سمجھا ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین ترجمہ تو سب نے ٹھیک کیا ہے، لیکن اس کے اندر اشارہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فیہا نعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں حضور کی وفات کی خبر ہے۔ اب سارے صحابہ حیران، انہوں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے بھائی، اس میں وفات کا کیا ذکر ہے؟ تو حضرت امیر المومن نے پوچھا ابن عباس بظاہر تو وفات کا کوئی ذکر معلوم نہیں ہوتا ہے، تو آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا حضور آئے تھے دین کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، اب دین غالب ہو گیا، اب فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو گئی ہیں، تو جب کام مکمل ہو گیا تو جانے کا وقت تو آ گیا۔ جس کام کے لیے پیغمبر آئے تھے جب وہ جانے کا وقت پورا ہو گیا، کام تو مکمل ہو گیا۔ تو اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ اب دیکھا ابن عباس کو، اسی لیے میں تم لوگوں کے آگے بٹھاتا ہوں کہ جو بات ابن عباس نے سمجھی ہے وہ تم نہیں سمجھ۔ اور پتہ ہے ان کا ادب کتنا تھا؟ فرماتے ہیں میں کسی عالم صحابی کے دروازے پر جاتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، تو میں ان کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتا تھا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے گزر جاتے، بیٹھا رہتا۔ جب وہ صحابی گھر سے باہر آتے اور دیکھتے ابن عباس بیٹھے، وہ دوڑ کے آتے کہ یا ابن عم رسول اللہ، یہ کیا کیا تم نے؟ آپ ہمیں اطلاع کر دیتے، آپ دروازہ کھٹکھٹا دیتے، آپ کیوں بیٹھے رہے؟ نے کہا اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی کو کمرے سے باہر کھڑے ہو کے پکارنے والے بے وقوف ہیں، ان کے لیے بہتر تھا کہ صبر کریں، جب حضور ان کی طرف آئیں تو سوال کریں۔ یہ حکم جیسے نبی کے لیے ہے اسی طرح علماء کے لیے ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء بھی نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ اگر ایک عالم آرام میں ہے، اپنے مقام میں ہے، اپنے کمرے میں ہے تو مت چھیڑیں، جب وہ آپ کے پاس آئے تو سوال کریں۔ چونکہ میں نے علم حاصل کرنا تھا لہذا میرا فرض بنتا ہے کہ میں انتظار کروں، میں بیٹھا رہوں۔ یعنی یہ وہ بندہ ادب کا یہ عالم۔ اچھا، اور دوسرے ادب کا یہ عالم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی آخری زندگی طائف میں گزار دی، آپ مکہ میں نہیں رہتے تھے۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے آخری عمر میں آپ نابینا بھی ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ ساتھی کہتے حضور آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس زمانے میں طائف سے مکے آنا جو ہے بڑا مسئلہ تھا، اونٹوں پہ سفر کر کے آنا، پہاڑوں کا سفر کر کے آنا، چڑھائیاں اترائیاں بھگت کے مکے میں پہنچنا۔ لیکن ابن عباس فرماتے تھے میں چاہتا ہوں میں تڑپ لے کر تمنا لے کے دور سے آؤں، طواف کروں، عمرہ کروں، نمازیں پڑھوں اور واپس چلا جاؤں۔ مجھے اللہ کے حرم میں رہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے کہ جس پر مجھے پکڑ لیا جائے۔ ایک ہم ہیں ماشاءاللہ، کتنے بڑے بہادر ہیں، حرم میں رہتے ہیں، داڑیاں مڈاتے ہیں، سگریٹیں پیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، اور یہ سبحان اللہ جی 10 سال ہو گئے حرم شریف میں رہتا ہوں۔ اور حرم میں رہنے کا کوئی بڑا بہادری نہیں ہوتی۔ ابو جہل کہاں رہتا تھا؟ نہ ابو جہل تمہارے ملک پہ رہتا تھا، ادھر کا کوئی آدمی تھا۔ ابو لہب ہے، عتبہ عتیبہ ہے، شیبہ ربیعہ ہے، یہ جو میرے مدنی کے سارے دشمن ہیں، یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکے کے رہنے سے فائدہ ہو گیا ان کو، جنت میں چلے جائیں گے۔
فائدہ تب ہوگا جب ایمان ہوگا، فائدہ تب ہوگا جب ادب ہوگا، فائدہ تب ہوگا جب احترام ہوگا۔ ایک طواف ادب سے کرو وہ 100 طواف سے بہتر ہے جو دوڑ کے اور لوگوں کو ٹکرے مار مار کے کرتے۔ 2 رکعت نماز سکون سے پڑھو بجائے 100 رکعت پڑھنے کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 1 رکعت کا ثواب بھی نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ آداب ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبر کی شان میں ہمیں بتلائے ہیں۔ حضور سے آگے نہ بڑھیں، حضور کی آواز سے اونچی آواز نہ کریں، سرکار اپنے گھر میں ہوں تو باہر کھڑے ہو کے مت بلائیں، انتظار کریں، جب حضور تشریف لے آئیں تو اپنی بات عرض کریں۔ واللہ اعلم۔ جی کہ ہم رات کو مکہ مکرمہ پہنچے، عمرہ ہم نے نہیں کیا تھا، احرام ہم نے کھول دیا۔ ماشاءاللہ بڑا بوجھ تھا نا آپ پر، آپ خامخواہ احرام باندھ کے کیوں آئے؟ اتنا بڑا بوجھ اٹھایا 2 چادروں کا۔ آپ وہیں بیٹھے رہتے، وہاں سے آرڈر بھیجتے کہ کعبہ شریف آؤ ادھر ہمارے پاس دبئی میں۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد ہم نے احرام دوبارہ باندھ لیا اور عمرہ کر لیا۔ اگر اس درمیان میں آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، یعنی خوشبو نہیں لگائی، خوشبو والے صابن سے غسل نہیں کیا، کوئی شیمپو ویمپو استعمال نہیں کیا، صرف اتارا، کپڑے پہنے اور پھر گھنٹے کے بعد احرام باندھ کے عمرہ کر لیا، تو 5-10 ریال خیرات کر دیں۔ اور اگر اس میں تم نے غسل شسل کیا ہے تو پھر 1 بکری دم ادا کریں۔ یہ مذاق ہے کہ جب چاہو احرام باندھ لو، جب چاہو کھول دو؟ نہ اتنا تو اللہ نے تمہیں بھی عقل دیا ہے کہ احرام عمرے کے لیے باندھ کے آ رہے ہو، جب تک تم نے عمرہ نہیں کیا ہے احرام کھولنے کا کیا مطلب؟ بس ایک آدمی نے کہہ دیا ہم نے کھول دیا، دوسرے نے کہہ دیا ہم نے پھر باندھ لیا، بس ٹھیک۔ کہتے جی کہ میری دادی نے عیدگاہ کے لیے 1 ایکڑ زمین دی، اس میں عیدین بھی پڑھی جاتی ہیں اور نماز جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ان کو قیامت تک ثواب ملے گا، انہوں نے بہت اچھا کام کیا کہ انہوں نے زمین دے دی۔ اب ماشاءاللہ اس میں عیدین کی نماز بھی ہوتی ہے اور جب جنازہ ہو تو جنازہ بھی ہوتا ہے۔ کہتا ہے جی کہ ایک چھوٹی سی مسجد بنوانا چاہتا ہوں، کیونکہ جامع مسجد جو ہے وہ 500 گز کے فاصلے پر۔ اچھا 500 گز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی 50 میل دور ہے۔ یہاں سے کعبہ شریف کتنے گز ہے؟ تم اتنی دور بھی مسجد میں نہیں جا سکتے، تمہارے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے، اور چھوٹی مسجد بنا کے لوگوں کو محروم کرنا چاہتے ہو، کیا بات ہے؟ صحابہ نے حضور کی خدمت میں جب نماز پڑھانے والا امام الانبیاء تھا اور مسجد نبوی تھی اور شہر مدینہ تھا، صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر جو ہے حوالی میں ہیں، کسی کا گھر جو ہے اپنا دوسری جگہ پر ہے، کسی کا گھر جو ہے تیسرے مقام پہ ہے، ہم بہت دور ہیں اور دور سے چل کے آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ مسجد کے قریب کوئی جگہ لے کے گھر بنا لیں تاکہ ہمیں آنے میں تکلیف نہ ہو۔ آپ نے فرمایا بالکل نہیں، وہاں سے آیا کرو، جتنی قدم اٹھاؤ گے اتنی حسنات ملیں گی اور اتنے گناہ گر جائیں گے، کیوں قریب آنا چاہتے ہو؟ دور سے آؤ گے تو ایک ایک قدم پر تمہیں اجر ملے گا۔ اور یہ 500 گز اس کو دور لگ رہا ہے جی، 500 گز، ایسے بات کر رہا ہے جیسے چاند پہ جا رہا۔ کہتے جی کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں،
کمپنی کے مفادات کے لیے ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. جھوٹ بولنے پر تو اللہ کی لعنت آتی ہے. اب تمہاری مرضی، کمپنی کو راضی کرو یا خدا کو راضی کرو. کیوں جھوٹ بولو جناب؟ بالکل نہ بولو. جب جھوٹ بولنے کا وقت ہے مالک سے کہو جی جھوٹ آپ بولو، باقی سچ ہم بولیں گے. احرام کی حالت میں نے صابن استعمال کر لیا تو 5-10 ریال صدقہ کر دو. میں نے عمرے کے طواف میں بھول گیا، کندھا نہیں نکالا، کوئی حرج نہیں، جرمانہ کوئی نہیں، لیکن التوا کی سنت کے ثواب سے تو محروم ہو گئے نا. بہرحال جرمانہ تم پہ کوئی نہیں. یار خدا کے بندے، مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی. عمرے پہ آتے ہو 40,000 50,000 روپیہ خرچ کر کے آتے ہو، کبھی احرام بھول گیا، کبھی کندھا نکالنا بھول گیا، کبھی صفا مروہ دوڑنا بھول گیا، تو کرنے کیا آتے ہو تم؟ مانا یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ایک روٹین ہے کہ لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، چلو جی ہم بھی ہو آئے، اور جی لوگ طواف کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں، کوئی رکن یمانی سے طواف شروع کر رہا ہے، کوئی کعبے کے دروازے سے شروع کر رہا ہے، کوئی مقام ابراہیم سے شروع کر رہا ہے. کسی کا طواف نہیں ہوتا. جب طواف نہیں ہوگا صفا نہیں ہوگی، جب طواف اور صفا نہیں ہوگی تو عمرہ گیا. تو اللہ کے بندو، عمرے پہ آتے ہو چھوٹی سی کتاب لے لو. ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں. اچھا ہر مولوی کی موجود ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ کسی ایک مولوی کا ٹھیکیداری ہے. ہر مسلک والوں نے کتابیں لکھی ہیں. بریلوی علماء کی بھی موجود ہیں، دیوبندی کی بھی موجود ہیں، تبلیغ والوں کی بھی موجود ہیں، اہل حدیث والوں کی بھی موجود ہے. تمہارا جو بھی مسلک ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ وہ کتاب لے کے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ اس کو ایک دہرائیں، پڑھیں، مسئلے یاد ہو جائیں گے، آؤ گے عمرہ صحیح ادا ہوگا. اگر ایک آدمی نے وتر نماز تو پڑھی ہے لیکن دعائے قنوت بھول گیا ہے، تو یاد رکھو کہ وتر میں دعائے قنوت جو ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے. وہ فرماتے ہیں لازم سجدہ سہو کرے، اور اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا، دعائے قنوت بھی نہیں پڑھا، وہ کہتے ہیں دوبارہ پڑھے، واجب کی قضا ہے ان کے نزدیک. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دعائے قنوت پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے. وہ کہتے ہیں وتر سنت ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا رمضان شریف میں کبھی کبھی امام صاحبان دعا قنوت چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک سنت ہے، پڑھ لیا ثواب ہے، نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں. لیکن احناف کے نزدیک دعائے قنوت واجب ہے کہ ہر حال میں پڑھنی ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی حدیث مل جائے جس میں یہ ہو کہ حدیث صحیح ہو اور حضور نے وتر میں دعا قنوت چھوڑ دی ہو، اگر کوئی حدیث مل جائے تو مہربانی کر کے مجھے بھی لکھنا تاکہ میں بھی اس پہ عمل کروں. کیونکہ حدیث ہو تو پھر تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا نا، وہ تو پھر حدیث ہے نا. لیکن کوئی ایک حدیث ایسی ضرور ہو کہ جس میں سرکار دو جہاں نے عملاً چھوڑ دیے ہو دعا قنوت، اور فرمایا ہو کہ دعائے قنوت چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں. ذرا ہر بات کو سوچا کرو نا. اب دیکھو نا، مثلا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جنازہ نماز ہی نہیں. اچھا ایمان سے کہیں، اب ماشاءاللہ اتنے مولوی تو آپ بھی بن گئے ہیں نا، نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے یا باہر؟ ہاں جی بھائی، نماز پڑھنا مسجد میں زیادہ ثواب ہے یا اپنے گھروں میں؟ مسجد میں. اچھا جنازہ مسجد میں پڑھا جاتا ہے، یہ اچھی نماز ہے جیسے مسجد میں پڑھی نہیں جاتی. وہ بھائی اگر نماز ہے تو مسجد میں ہونی چاہیے نا، وہ مسجد کے باہر کیوں پڑھی جاتی ہے؟ چلو عیدین میں تو اجتماع کی بات ہوتی ہے کہ جی اجتماع زیادہ ہے، مسجد میں جگہ نہیں، لیکن جنازے میں تو اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا ہے. تو کوئی وجہ تو ہے نا، معلوم ہوا کہ وہ دعا ہے. اور کوئی دنیا کی نماز عید کی ہو، فجر کی ہو، ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء، تہجد، نوافل، اشراق، ضحیٰ، اواویل، کوئی ایسی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو؟
تو واحد جنازہ ہے نا جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے، تو کوئی حکمت تو ہے نا۔ تو بہرحال ائمہ اگر کوئی بات کہتے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کسی کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھا کرو، کسی کے بارے میں بدظنی نہ رکھا کرو، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کہتے جی کہ حیض والی عورت جو ہے وہ حرم شریف میں کہاں تک اندر آ سکتی ہے؟ مسجد کے باہر میدان میں بیٹھی رہے بس، یہ تھوڑا ہے کہ مسجد کے اندر آ جائے۔ تمہارے ملک میں عورت کو حیض ہو تو مسجد کے اندر جاتی ہے، یعنی صحن میں چلی جاتی ہے، اندر کمرے میں نہیں جاتی۔ تو وہی تمہاری مسجد اتنا محترم ہے اور یہ مسجد الحرام اتنا محترم بھی نہیں ہے، یہاں مسئلہ پوچھنے کی ضرورت آ گئی آپ کو۔ باقی حیض کی حالت میں ذکر کرے، کعبے کے سامنے دور بیٹھ کے دیکھتی رہے، سفر کیوں بیکار ہے؟ حیض اللہ نے لکھا ہے، بندوں کی طرف سے تو نہیں ہے۔ تو بی بی عائشہ حج پہ آ رہی تھی، ان کو حیض آ گیا تو ان کا سفر بیکار ہو گیا۔ بی بی صفیہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حج کر کے جب واپس جا رہی تھی ان کو حیض آ گیا تو ان کا سفر بیکار ہو گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو جاہلوں کی بات ہے کہ عورت کو حیض آ گیا سفر بیکار ہو گیا جناب۔ کہتے جی کہ ہم حج کے لیے لاہور سے کراچی آئے، کراچی میں ہم نے وضو کر کے احرام باندھ لیا، مکے ہوٹل میں آ کے غسل کر لیا، پھر غسل کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی جناب؟ آپ احرام باندھ کے آ گئے، وضو کر کے آ گئے، بس ختم ہو گیا، اپنا عمرہ پورا کریں، غسل کی تکلیف کیوں ہو گئی؟ غسل احرام سے پہلے سنت ہے، یہ تو نہیں کہ احرام تو کراچی سے باندھو غسل مکے میں کرو۔ بہرحال اگر سادے پانی سے غسل کیا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن نہیں کرنا چاہیے، پہلے عمرہ پورا کریں۔ کوئی بال بال بھی ٹوٹ گیا کچھ نہیں ہوتا، احتیاطاً 5-10 ریال صدقہ کر دو۔ اگر ہم عمرے کا احرام مسجد عائشہ سے باندھیں بالکل باندھ سکتے ہیں، جعرانہ سے باندھو، مسجد عائشہ سے باندھو، عرفات سے باندھو، جدہ سے باندھو، تمہاری مرضی ہے، نفلی عبادت ہے۔ کہتے ہیں کہ بیوی کے بال کاٹنے ہوں تو احرام کھولنا اور غسل کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ جب میاں بیوی تم دونوں طواف کر چکے، صفا مروہ دوڑ چکے، اب معنی یہ ہے کہ عمرے کے احکام مکمل ہو گئے، صرف ہم نے عمرے سے باہر نکلنا ہے۔ باہر نکلنے کے لیے آپ بیوی کے بال کاٹ لیں، بیوی آپ کے بال کاٹ دے، یا آپ اپنے بال خود کاٹ لیں، کوئی منع نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں یعنی تمام احکام پورے کر چکے ہوں۔ کیا معنی؟ مثلا میاں بیوی ایک نے طواف کر لیا، صفا نہیں دوڑا، اب بال نہیں کاٹ سکتے۔ اگر دونوں نے طواف کر لیا ہے، دونوں نے صفا مروہ دوڑ لی ہے، تو اب تو صرف ہم نے احرام سے باہر نکلنا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ حجام ہی کاٹے، ہم خود کاٹ لیں، خاوند بیوی کے بال کاٹ لیں، بیوی خاوند کے بال کاٹ لے، کوئی مسئلہ نہیں، اور نہ اس کے لیے کوئی غسل کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، غسل کرنا جو ہے احرام باندھنے سے پہلے سنت ہے، کہ جب آپ نے احرام باندھنا ہو تو غسل کریں، اپنے بدن پہ خوشبو لگائیں، اور اس کے بعد 2 رکعت اگر وقت ہے سنت الاحرام کی نیت سے پڑھ لیں، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد سر سے کپڑا اتار کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کم از کم 3 دفعہ پڑھیں، اور آواز کے ساتھ پڑھیں، اور عورتیں جو ہیں ان کو زیادہ آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ آپ پاکستان سے، ہندوستان سے، کسی ملک سے آ رہے ہیں، عورت کو حیض آ گیا تو اب وہ بھی غسل کرے، غسل کرنے کے بعد وہ نماز نہیں پڑھے گی، لیکن نیت کر لے گی عمرے کی، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب اس پر احرام کی ساری پابندیاں لگ گئی۔ مکے میں آنے کے بعد اپنے ہوٹل میں رہے، جب اس کے ایام حیض پورے ہو جائیں
یعنی عادت ہے 4 دن گزر جائیں، 6 دن ہے تو 6 دن گزر جائیں، 7 دن ہے تو 7 دن گزر جائیں، عورت پاک ہو جائے، خون بند ہو جائے، اب عورت سادے پانی سے غسل کرے، احتیاط سے غسل کرے۔ یہ نہیں ہے کہ شیمپو اور کنگھی اور ڈائر اور فلانا اور ڈرائر استعمال کرے، نہیں، آرام سے سادے پانی سے غسل کر کے آگے طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، عمرہ مکمل ہو گیا۔ اس کو عمرہ باندھنے سے حید نہیں روکتا ہے، اگر حالت حیض بھی ہے نماز نہیں پڑھے گی لیکن عمرے کی نیت تو کر لے گی، لبیک اللہم لبیک، سارے راستے میں لبیک بھی پڑھتی رہے۔ تو ایک مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیا کریں۔ اسی طرح مرد ہیں، اگر موقع ہے تو غسل کرنا سنت ہے، اپنے بدن پہ خوشبو لگانا سنت ہے، موقع نہیں ہے وضو کر کے نیت کر لو۔ اچھا وضو کا بھی موقع نہیں ہے، مثلاً آپ آگے جہاز میں بیٹھ گئے، اب یاد آیا آپ کو کہ وہ بھئی میری چادریں تو سامان میں چلی گئیں، اب اگر احرام نہ باندھے تو میقات سے گزر گئے، دم پڑ جائے گی، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ نہ وضو کرو نہ نماز پڑھو، یہ قمیض نکال لو، بنین نکال لو، شلوار ہے پاجامہ ہے وہ بیٹھے رہو اسی میں، اسی قمیض کو کندھے پہ ڈال لو، لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ لبیک لا شریک لک لبیک، نیت کر لیں۔ جب جدہ ایئرپورٹ میں اترے سامان مل جائے چادریں نکال کے باندھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے نماز بھی نہ پڑھیں، غسل بھی نہ کریں، وضو بھی نہ کریں، اور اگر کپڑے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، جو کپڑا ہے اسی کو کندھے پہ ڈال لو، السلام علیکم، بس ہو گیا۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو بہانہ ہوتا ہے نا، جی چادریں بھول گیا، چادریں سامان میں چلی گئی، میں پھر جدہ آ گیا، پھر میں نے جناب جدہ سے بھی احرام نہیں باندھا، پھر ٹیکسی ڈرائیور مل گیا، اس نے راستے میں ایک مسجد سے احرام بندھوا دیا، تو حضرت میقات کے عمرے سے بھی آپ محروم ہو گئے اور دم بھی پڑ گئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا